السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے محبت کا ایک بہت ہی مجرب اور بارہا کا آزمودہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ روحانی عمل ہے اور بہت ہی کمال کا عمل ہے۔ بہت اس کے کمالات میں نے دیکھے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ جو نقش ہے نا، عملیات کی دنیا میں جب آپ جائز مقصد کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت سے کام دلا سکتا ہے۔ اگر آپ محبت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو محبت کا استعمال کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری نئی جو بھی ویڈیو آئے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تو عمل کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ شروع چاند میں آپ جمعرات کے دن بھی لکھ سکتے ہیں اور جمعہ کے دن بھی لکھ سکتے ہیں۔ دونوں دن، یہ جو 2 دن ہیں نا، ان دنوں میں آپ محبت کے عملیات لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اجازت ہے، آپ محبت کے عملیات لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ جمعرات کے دن لکھیں گے تو آپ کوشش کریں کہ ساعت مشتری میں لکھیں۔ اگر آپ سے ساعت مشتری رہ جائے تو آپ ساعت ظہر میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن آپ کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ساعت ظہر میں لکھیں۔ اگر ظہر رہ جائے تو آپ مشتری میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ طریقہ اس طرح ہے کہ آپ نماز پر بیٹھیں، پہلے وضو کریں اور آیت الکرسی کریں، حصار کریں تاکہ آپ کے عمل میں کوئی خلل نہ آئے اور آپ جو نقش لکھیں گے اس میں آپ کو 100% کامیابی ملے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں نقش لکھنے کا طریقہ بتایا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور ان سے معلومات مل جائیں گی۔ تو آپ حصار وغیرہ کریں، قبلے کی طرف منہ کریں، پہلے درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ نقش لکھیں قبلے کی طرف منہ کر کے، مشک زعفران سے لکھیں۔ اگر مشک زعفران آپ کے پاس نہیں ہے، آپ خالص زعفران سے لکھیں۔ اگر خالص زعفران بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بلیک مارکر سے یا بلیک پوائنٹر سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا طریقہ ہے، اتنی خاص بڑی بات نہیں ہے اس میں۔ انشاءاللہ آپ لکھیں جائز مقصد کے لیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ اگر ناجائز کے لیے استعمال کریں گے تو بجائے فائدہ کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اور استعمال کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کو اپنے محبوب کا طبع معلوم ہے کہ اس کا طبع کیا ہے، آتشی ہے، بادی ہے، خاکی ہے، آبی ہے، جو بھی ہے، اگر آپ کو وہ معلوم نہیں تو آپ اس کے 4 نقش بنائیں۔ 4 نقش بنائیں اور آپ جو ایک نقش ہے وہ سبز کپڑے میں بند کر کے آپ کسی پھلدار درخت پر لٹکائیں۔ اگر انار کا درخت ہو تو وہ بہت بہتر ہے۔ اور ایک نقش تاکہ وہ ہوا سے ہلتا رہے۔ تو دوسرا نقش آپ اس طریقے سے کریں کہ آپ اچھے طریقے سے بند کریں اور جہاں پر آگ لگاتے ہیں، آج کل لوگ کرتے ہیں نا، پرانے زمانے والے جو مٹی والی برتن چیز بناتے تھے، اس میں آگ لگاتے تھے، پھر اس کے اوپر سالن وغیرہ بناتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو وہ چولہا مل جائے تو وہ ٹھیک ہے، اگر وہ نہ ملے تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ مٹی کا ایک پیالہ لے لیں، اس میں تھوڑی سی آپ وہ مٹی ڈالیں اور اس کے اندر آپ نقش رکھ دیں، پھر اس کے اوپر آپ تھوڑی سی مٹی اور ڈالیں اور اس نقش کو آپ چولہے پر بالکل ہلکے آگ سے آپ گرم کرتے رہیں، دن میں کئی مرتبہ یہ عمل کریں۔ یہ دوسرا طریقہ ہو گیا، یہ مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تیسرا طریقہ، جو تیسرا نقش ہے، وہ آپ اس طریقے سے کریں کہ کسی صاف جگہ پر اور وزن کے نیچے رکھیں، کسی وہ جو ہے بکس وغیرہ اس کے نیچے رکھ سکتے ہیں یا کوئی اور صاف جگہ ہو، تقریباً 2 کلو سے زیادہ وزن ہو یہ۔ اور جو چوتھا نقش ہے، وہ طالب جو ہے، جس نے لکھا ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے، وہ اگر وہ عورت ہے تو وہ الٹے ہاتھ پر باندھے گی، اگر وہ مرد ہے وہ سیدھے ہاتھ پر باندھے گی۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ 4 تبع کے مطابق لکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کے اندر کامیابی ملے گی۔ وہ ایک تبع ہے، آبی تبع، اگر 5 لکھیں گے اپنا نقش تو وہ 5 جو ہے نا، وہ آپ کسی جہاں پر پانی ہو، نہر وغیرہ یا دریا وغیرہ جو کچھ بھی ہو، اس کے ساتھ جو مٹی ہوتی ہے نا، جو گیلی مٹی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ دفن کریں، تاکہ اس طریقے سے دفن کریں تاکہ وہ پانی کے ساتھ چلا نہ جائے۔ اگر چلا بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ وہ چلا نہ جائے۔ یہ طریقہ ہے اس کا۔ انشاءاللہ آپ اس طریقے کے مطابق استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو 100% کامیابی ملے گی۔ اگر پھر بھی اس عمل میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔